السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا ایپیسوڈ ہمارا بہت ہی دلچسپ ہونا تھا، لیکن ہوا کیا ہمارے ساتھ؟ ہوا وہی جو آج کل ہر ینگسٹر کی کہانی ہے، پاکستان کے تقریباً ہر دوست کی کہانی ہے۔ لیکن میں سمجھتا تھا میرا دوست جو ہے اب پریکٹیکل لائف میں آ گیا ہے تو شاید وہ تھوڑا میچیور ہو جائے گا، لیکن میرے ساتھ وہی ہوا۔ میں نے 1:30 بجے کا ٹائم دیا اپنے گیسٹ کو، اور اس وقت جو ہے 4 بج رہے ہیں اور گیسٹ ہمارے پاس ابھی آئے ہیں۔ تو کوئی شکوہ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ میرے اپنے ہی بہت پرانے اور بہت اچھے دوست بھی ہیں، سلامت علی عباسی صاحب، جو کہ اس وقت جامعۃ الرشید میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ تو آج ہم جو ہے نا ان سے سب سے پہلے تو ہم یہ پوچھیں گے کہ انہوں نے آج ہمارے ساتھ یہ جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے یہ کیوں کیا، اور ابھی تک یہ میچیور کیوں نہیں ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا حال ہے؟ سلامت، ٹھیک ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی الحمد ابھی بھی نیند آ رہی ہے؟ میں آپ کو فجر سے کال کر رہا ہوں، کیا فجر کی نماز بھی نہیں پڑھی آپ نے؟ فجر کی نماز تو آج الحمدللہ میں ویسے بھی الارم میرا لگا ہوتا ہے 6، 10، 15، 12، 20 اس طرح اس کے ٹائم پہ لگا ہوتا ہے الارم میرا پہلا جو لگتا ہے۔ اور نماز کب ہو رہی ہے آپ کے یہاں؟ تو نماز ہمارے ہو رہی ہے 6:35 پہ، 30:35 اس طرح، تو یعنی کہ 15 پہ لگا ہوتا ہے الارم، تو آنکھ کھولتے کھولتے 20-25 ہو ہی جاتے ہیں۔ پھر وہاں سے اٹھو، وضو یا تو وہیں قریب کر لو یا پھر مسجد میں جا کے وضو کرو، تو یہ ترتیب ہوتی ہے۔ اور پھر آج کل کی روٹین یہ ہے کہ چونکہ میں 7 بجے ابھی بھی آپ کو کال دکھا سکتا ہوں، 7 بجے سے آپ کو کال کر رہا ہوں۔ ہاں، آپ کی کال بالکل ہوگی، کیونکہ جب میری روٹین یہ ہے کہ جب میں صبح فجر میں اٹھتا ہوں تو موبائل میں اس وقت الارم چارجنگ پہ لگاتا ہوں۔ موبائل چارجنگ پہ اس وقت لگا، کیونکہ رات کو اکثر اگر لگا دیتا رات بھر استعمال کرتے ہیں؟ نہیں، رات کو لگاتے اس لیے نہیں نا کہ رات کو اگر مثال کے طور پہ میں 12 بجے سو رہا ہوں تو چارج پہ اگر لگے گا تو صبح 5 بجے تک 6 بجے تک 5-6 گھنٹے چارج پہ لگا ایکسٹرا چارج ہو جائے گا، تو ایکسٹرا چارج ہو جائے گا، تو اس لیے اس کو ہم کیا کرتے ہیں کہ فجر کے بعد اس کو چارج پہ لگا دیتے ہیں۔ اور پھر روٹین یہ ہے کہ فجر کے بعد وضو کیا، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ ہم چلے جاتے ہیں کرکٹ کھیلنے۔ تو تقریباً وہ 1-1.5 گھنٹہ تقریباً، یعنی کہ 7 بجے سے لے کر 8 بجے تک، یا 7 بجے سے لے کر 7:30، تقریباً 40-45 منٹ وہ کرکٹ میں، اور اس کے بعد پھر ہم آتے ہیں کمرے میں، کپڑے وپڑے چینج کر کے پھر اپنی روٹین۔ چلیں، آپ کرکٹ کھیل رہے تھے اس لیے کال، مجھے لگا شاید کوئی معقول عذر ہوگا۔ بس آج کل اصل میں میں نے احساس کیا کہ یار سردی ہے، میرا خود بھی دل نہیں کر رہا ہوتا فجر میں اٹھنے کا، آج کل بڑا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ میں تو اٹھتا ہوں جب سوچ رہا ہوتا ہوں کہ یار کمبل سے نکلوں یا نہیں نکلوں، نکلوں یا نہیں نکلوں، بڑی مشکل سے جو ہے نا فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ اب جب میں آ گیا ہوں بیسن پہ وضو کرنے کے لیے تو پھر وضو کرتا ہوں۔ ایسا ہی ہے، دراصل ہوتا ہی ہے نا کہ اب ویسے بھی یعنی کہ نماز 2-3 چیزوں سے مل کر بنتی ہے، لیکن جب سردیاں ہوتی ہیں تو سردیوں میں کیا ہے کہ سردیوں میں تو آپ کو 2-3 قسم کے مجاہدے کرنے پڑتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو گرم بستر سے باہر نکلنا ہے، دوسرا یہ ہے کہ آپ کو ہوا سے بچنا ہے، تیسرا یہ ہے کہ آپ نے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا ہے، چوتھا یہ ہے کہ پھر آپ نے چل کر مسجد تک جانا ہے، اور جاتے جاتے بھی جب آپ جائیں گے تو اس میں بھی آپ کو ہوا لگے گی، ٹھنڈ لگے گی، سردی محسوس ہوگی، تو 3-4 مجاہدے سردیوں میں جو ہے مل جاتے ہیں۔ لیکن اللہ والے اور جو نماز پڑھنے والے ہیں وہ پھر بھی پڑھتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی، لیکن کیا کریں یار، اب ہم وہ پرانی امت ہیں، نمازیں تو ماشاءاللہ صحابہ کرام کی ہوتی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ حضرت علی کا واقعہ مجھے یاد آ گیا، ایک مرتبہ ان کے پاؤں میں تیر لگ گیا تو وہ نکالنے میں بڑی تکلیف ہو رہی تھی، ایڑی میں ان کے تیر لگا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقی صحابہ کرام سے فرمایا، انہوں نے کہا کہ میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں، جیسے میں نماز میں کھڑا ہوں تو آپ لوگ آ کر جو ہے نا میرا پاؤں کا تیر نکال لینا۔ اور ایسا بھی وہ نماز میں کھڑے ہوئے صحابہ کرام نے تیر نکال لیا، جب انہوں نے سلام پھر انہوں نے کہا کہ نکل گیا، یعنی ان کو پتہ بھی نہیں ہوا، محسوس بھی نہیں ہوا۔ تو ایسا ہے کہ ان لوگوں کا نماز میں اتنا دھیان ہوتا تھا اور اتنا خشوع و خضوع ہوتا تھا ان کی نماز میں کہ ان کو یہ دنیا کی خبر ہی نہیں ہوتی تھی۔ اور ایک ہم ہیں جو صبح جو ہے نا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار کیا پتہ پانی میں ہاتھ ڈالوں زکام ہو جائے، زکام ہو گیا تو آفس سے چھٹی ہو جائے گی، 2 دن جو ہے ضائع ہو جائیں گے، سیلری کٹ جائے گی، دکان پہ نہیں جا پاؤں گا تو دکان نہیں کھولوں گا تو گاہک نہیں آئیں گے، طرح طرح کی جو ہے نا مصیبتیں ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہیں اور ہم جو ہے نا پھر سو جاتے ہیں۔ ہاں، اصل میں آپ نے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ذکر کیا، تو ہماری نمازوں اور ان کی نمازوں میں فرق اس وجہ سے بھی ہے کہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے جو دین کا علم حاصل کیا یا جو فضائل انہوں نے سنے تو وہ سنے ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جس طرح سے بتایا، جس طرح سے ان کو سمجھایا تو انہوں نے اس طرح سے اس کے اوپر عمل کیا اور ترغیب دی، مطلب ان کو تربیت کی، نمازوں کی ترغیب بھی دی، اور ترغیب بھی ایسی دی کہ پھر اور ترغیب ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی،
پھر ترغیب کو قبول کرنے والے بھی صحابہ کرام، دونوں طرف جب وہ یعنی کہ دونوں طرف سے جب مضبوطی ہو گئی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان دینے کے لیے تیار تھے، جانیں بھی قربان کی انہوں نے، تو ظاہر سی بات نماز پہ بھی عمل وہ کریں گے. اور پھر دوسری بات یہ بھی تھی ان کے ذہن میں یہ بھی تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جو اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں پر ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ سب سے پہلے جو بنیادی شق ہے وہ ہے کہ آپ اقرار کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کا اقرار، یعنی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، پہلی چیز یہ. اور اس کے بعد دوسری بنیاد جو بتائی، وہ دوسری بنیاد بتائی ہی نماز. تیسرے نمبر پر پھر زکوٰۃ، حج اور پھر رمضان کے روزے. یعنی کہ اس کے بعد، یعنی کہ کیا مطلب یہ کہ ہمارے آج کے لیے ہوتا ہے، ہمارے ہم یہ کہتے ہیں کہ یار بس ہم نے حج کر لیا تو ہمارے سارے صاحب کا گناہ معاف، تو اب ہمیں نماز کی ضرورت نہیں ہے. بالکل ایسے ہی، نمازیں پڑھنی نہیں ہے. ہم نے قرآن پڑھ لیا، پورا رمضان قرآن پڑھ لیا اور کیا کہتے ہیں روزے رکھ لیے اور اعتکاف میں بھی بیٹھ گئے تو بس اب پورے سال چھٹی. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اگر ایسا 10 دن اعتکاف میں بیٹھیں گے اور عید کے دن کی ساری نمازیں چھٹی. حالانکہ ایسا نہیں ہے. میلاد منائیں گے، ربیع الاول کے مہینے میں جو ہے نا میلاد منائیں گے، عشق رسول کے جو ہے دعوے کریں گے، لیکن نماز نہیں پڑھنی ہے. نماز میں سستی ہو جاتی ہے. دیکھیں کوئی بھی اسلام کا عمل کوئی بھی ہے نا تو وہ عملی طور عمل کا تقاضا کرتا ہے. وہ قول آپ جتنے بھی کہہ دیں کہ بھائی ہم عاشق رسول ہیں، ہم جو ہے وہ نماز پڑھنے والے ہیں، تو جب تک آپ پڑھیں گے نہیں، عملی طور پر کر کے نہیں دکھائیں گے تو اس وقت تک وہ چیز سامنے نہیں آئے گی. بالکل ایسا، کیونکہ اسلام تو ہے ہی عمل کا پیکر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس کے اوپر عمل کیا. کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ بھائی جہاد میں جانا چاہیے نہیں، بلکہ خود گئے. غزوہ بدر میں خود گئے، غزوہ احد میں خود گئے، یعنی کہ ہر غزوے میں خود جا کے عملی طور پر کام کر کے دکھایا. وجہ اس کی کیا تھی؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ انہوں نے صرف باتیں نہیں کی، صرف عمل کر کے دکھایا. تو نماز بھی یہ ہے کہ ہم صرف یہ کہیں کہ بھائی نماز پڑھنے سے فائدہ ہوگا تو کب ہوگا؟ جب آپ پڑھیں گے، جب عمل کریں گے تب جا کے فائدہ ہوگا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ عمل نہ کریں اور کہیں کہ بھائی فائدہ ہوگا. فائدہ کیسے ہوگا؟ اچھا، آج سے کچھ عرصہ پہلے میری روٹین اتنی خراب تھی، صبح اٹھے جو ہے ناشتہ کیا تو کیا، نہیں کیا تو جو ہے نا پھر ایک تو لیٹ اٹھنا، پھر نماز فجر جو ہے وہ قضا کر دینا، تو وہ بعد میں پڑھ لیتے تھے، یا اٹھ جاتے تو جماعت نصیب نہ ہونے. یعنی بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ جو ہے نا میں کوشش کرتا تھا کہ جماعت کے ساتھ پڑھوں، لیکن اکثر میرے سے جو ہے نا جماعت رہ جاتی تھی یا کبھی کبھی جو ہے قضا بھی ہو جاتی تھی. بڑی سستی تھی. ایک پیریڈ رہا میرے لائف میں جو ہے نا، ٹائم پیریڈ رہا لاک ڈاؤن میں، کہ نہ کوئی کام نہ کاج، گھر میں سوئے تو اس طرح جو ہے نا نماز میں ہو جاتی ہے سستی. پھر جو ہے دوپہر کا کھانے کا وقت ہوا، دن بھر کام میں لگے ہوئے، کام میں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کھانا بھی کھانا ہے یا نہیں. تو پھر ویکنیس ہو گئی، کافی طبیعت خراب ہوئی. میں گیا ڈاکٹر صاحب کے پاس، میں نے کہا کہ علاج کروایا. انہوں نے کہا یار ویکنیس بہت ہے، آپ کیا کھانا وانا، انہوں نے پوچھا کس طرح ہوتا ہے آپ کا روٹین کیا ہے. تو میں انہوں نے بتایا کہ صبح ناشتہ کر لیتے ہیں، ناشتے کے بعد جو ہے پھر 4-5 بجے جو ہے دوپہر کا کھانا. انہوں نے کہا نہیں، کھانے پہ کمپرومائز مت کیا کرو، دوپہر میں کھایا کرو. میں نے انہیں بتایا، عذر بتایا، لیکن میرا عذر جو ہے نا وہ معقول تھا، آپ کی طرح نہیں تھا. میں نے انہیں بتایا کہ کام میں لگے ہوتے ہیں تو کھانے کا احساس ہی نہیں ہوتا، بھول جاتے ہیں. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ظہر کی نماز پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں پڑھتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ آج کے بعد یہ روٹین بنا لو کہ نماز سے پہلے یا نماز کے فوراً بعد آپ نے جو ہے ظہر کا کھانا، جس کو ہم ظہرانہ کہتے ہیں، دوپہر کا کھانا آپ نے کھانا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو وہ یہ ہے نا کہ انہوں نے مجھے ٹائم ٹیبل بنا کر دے دیا کہ فجر کی نماز کے بعد آپ نے جو ہے ناشتہ کرنا ہے، اور ظہر کی نماز کے بعد. انہوں نے مجھے بہت اچھا علاج بتایا. اب جب میں آفس میں بیٹھا ہوں، اذان ہوتی ہے نماز کے لیے، حی علی الفلاح کے کامیابی کی طرف، تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ اب دونوں کامیابی ہوں، ایک روح کی کامیابی کے لیے بلایا جا رہا ہے اور پیٹ کی کامیابی کے لیے بلایا جا رہا ہے. تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے فزیکلی. میں ویسے بھی جب ہم صبح اٹھتے ہیں، ویسے تو صبح اٹھے بڑی سردی لگ رہی ہوتی ہے، بہت تنگ بھی ہو رہے ہوتے ہیں کہ یار اب نہیں، لیکن یہ کبھی آپ نوٹ کیجئے گا جب ہم فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں نا، اس کے بعد کا جو انوائرمنٹ ہوتا ہے، مسجد سے باہر نکلیں آپ، جو باد صبا جسے کہتے ہیں، صبح کی، اور صبح کی جو ہے سن شائنز، اس کے پیچھے بہت لوگوں کا کرش ہوتا ہے کہ یار ہم نے سن شائن دیکھی ہے. کچھ لوگ سی وی ہو جاتے ہیں، وہ سن شائن دیکھنی ہے، اس کی جو پہلی کرنیں ہوتی ہیں سورج کی، بہت مفید ہوتی ہیں. ڈاکٹرز اس میں بہت سارے علاج ہیں، بہت سی بیماریوں کا بتاتے ہیں کہ آپ جو ہے نا جلد کے امراض جو ہیں وہ اس سے ٹھیک ہوتے ہیں، وہ بھی آپ کو نصیب ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ بھی نماز کے جو ہے بہت سے فوائد ہیں. نماز جمعہ دیکھ لیں آپ، ایک الگ ہی مسلمانوں کے لیے جو ہے نا اسپیشل دن ہوتا ہے یار. سارا دن جو ہے تو بھائی بہت فضائل ہیں. صبح سے ہم تیاری کر رہے ہوتے ہیں کہ یار نہانا ہے، دھونا ہے، اور جمعے کی نماز پڑھنی ہے. اور پھر ہمیں جو ہے نا یہ بھی ایسا، جب جمعے کی نماز پڑھنے جاتے ہیں تو یہ وہ نماز ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگوں سے ملاقات بھی ہو جاتی ہے، دوست جو پتہ نہیں پورا ہفتہ نہیں ملتے. ہماری روٹین ایسی نہیں ہوتی، چونکہ ہم جاب سے آئے تو وہ نہیں ہوں گے، وہ ہوں گے تو ہم نہیں ہوں گے.
لیکن نماز جمعہ ایک ایسا ہے کہ سب مسجد میں ملاقات ہو جاتی ہے ساروں. وہ آپ نے بات کی نا کہ نماز کے فضائل، تو نماز کے تو اتنے فضائل ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے وضو ختم ہی نہیں ہوتے نماز کے فضائل. جس شخص نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد نماز پڑھی، اور اس کے وہ گناہ جو اس کے ہاتھوں نے کیے، وہ گناہ جو اس کے کانوں سے سر درد ہوئے، وہ گناہ جو اس کے چلنے سے ہوئے، سارے کے سارے معاف. یعنی کہ اور دوسری بات یہ ہے کہ نماز، یعنی کہ وہ ایک واقعہ میں پڑھ رہا تھا تو اس کے اندر یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی گئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ شاید تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا اور مجھے خواب سمجھ میں نہیں آیا. کہا کہ خواب دیکھا. خواب میں نے یہ دیکھا کہ ہمارے ہاں ایک ہی قبیلے کے جو 2 صحابی تھے وہ ایک ساتھ مسلمان ہوئے اور ایک ساتھ انہوں نے اسلام قبول کیا. لیکن ہوا یہ کہ ایک کا جو انتقال ہوا وہ شہادت کی وجہ سے ہوا اور ایک یعنی کہ پہلے ہوا، اور اس کے 1 سال بعد دوسرے صحابی کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا. لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ جن کا انتقال بعد میں ہوا اور شہادت کی وجہ سے نہیں ہوا وہ جنت میں پہلے چلے گئے، اور جو شہید تھے، اور آپ نے تو یہ بھی سنا ہوا تھا کہ شہادت کا کیا رتبہ تھا، وہ ذہن میں ساری چیزیں تھیں کہ یار شہید کی تو مطلب ڈائریکٹ سیدھا جنت میں جائے گا، اور وہ شہادت کی ساری حدیثیں اور ساری وعیدیں ان کے ذہن میں تھی. تو انہوں نے کہا میرے ذہن میں یہ چیز کلیئر نہیں ہو رہی کہ یہ جو جنہوں نے 1 سال بعد جن کا انتقال ہوا وہ پہلے کیسے جنت میں چلے گئے، حالانکہ وہ دوسرے تو شہید تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ ان کو شہادت کی موت تھی اور وہ جنت میں بعد میں گئے، لیکن آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ جن کا بعد میں انتقال ہو انہوں نے 1 سال میں کتنی نمازیں پڑھی ہوں گی. یعنی کہ روزانہ کی 5 نمازیں دیکھ لیں ہم تو مہینے کی کتنی بن جاتی ہیں، سال کی کتنی بن جاتی ہیں. پھر اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ یہ نہیں دیکھتے کہ اس نے روزے بھی تو رکھے ہیں، اس نے جو ہے وہ اور دیگر عبادات بھی تو کی عبادات، یعنی کہ وہ ساری عبادات ہم جمع اگر کر لیں تو وہ تو ان سے زیادہ انہوں نے ثواب ان کے ساتھ شہادت کے ساتھ پھر یہ عبادات کا درجہ. عبادات تو یہ تو مطلب وہ پہلے ظاہر سی بات ہے ان کا، یعنی کتنی زیادہ وہ فضائل ان کی جو اگر ان کو ہم جمع کر لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جس شخص نے 5 نمازیں پڑھیں، 5 نماز جس نے نمازیں ادا کی 5 وقت، یعنی کہ فجر کے وقت میں پڑھ لی، ظہر کے وقت میں پڑھ لی، عشاء کے وقت میں، اور اس کا معمول ہے وہ ایسا کرتا ہے تو میں اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں گا. یعنی کہ جنت کی بشارت مل جانا یہ ایسا ہے کہ گویا کہ آپ کو ایک آدمی ایسا کہے کہ بھائی آپ نے کوئی کام نہیں کرنا، آپ گھر پہ رہیں، میں آپ کو جو ہے آپ کی کفالت میں کروں گا. دنیا میں اگر ہمیں کوئی یہ کہے کہ آپ بھائی اپنے گھر پہ رہیں آرام سے، بس آپ صبح سے لے کر شام تک میری تعریفیں کرتے رہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کی جتنی بھی ضروریات ہیں میں آپ کو پوری کر دوں، ہم تو ایسے ہی کریں گے، ہم آرام سے بیٹھ جائیں گے. جبکہ خود یہاں پر اصل جو مسلمانوں کے لیے جو اصل زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، اور اصل کامیابی ہے کہ جنت میں ایک بندہ چلا جائے، اس کو آخرت والی زندگی مل جائے، اصل کامیابی ہے. اور اس کامیابی کی بشارت خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دے دی کہ بھائی اگر آپ 5 نمازیں بر وقت پڑھیں گے تو میری اس کے اوپر ذمہ داری ہے کہ میں اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں گا. لیکن جو شخص ایسا نہیں کرے گا تو میری اس سے کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ اس نے تو اصل میں سلامت بھائی یہاں ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ آج تک جو ہے نا یہ کانسیپٹ جو فلسفہ ہے آخرت کا اور دنیا کا اس کو سمجھ نہیں، جبکہ اس پر ہمارا ایمان کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے. وہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان لانا، والقدر خیرہ و شرہ، اچھے برے. تو ہم جو ہے نا اس کو سمجھ ہی نہیں پاتے، ہم دنیا کی جو ہے اس کی کامیابیوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں کہ یار میں نے جو ہے نا آفس میں اتنا ٹائم دینا ہے، کاروبار کو اتنا ٹائم دینا ہے، بچوں کو اتنا ٹائم دینا ہے تاکہ وہ اچھا گرو اپ کریں، تعلیم حاصل کریں، سکسیزفل لائف گزار سکیں، ٹھیک ہے. لیکن آخرت کی زندگی کے بارے میں ہم سوچتے ہی نہیں ہیں کہ یار یہ جو 24 گھنٹے میں 20 گھنٹے میں اپنی ذاتی فوائد کے لیے اپنی زندگی میں اس دنیا میں فانی دنیا کے لیے جو میں کامیابیاں سمیٹ رہا ہوں، اس میں سے میں 15 منٹ نکال کر اللہ کے حضور کھڑا ہو جاؤں اور اپنی آخرت کے لیے بھی کچھ تیاری کر لوں، لیکن وہ ہم سے ہوتا نہیں ہے. ایسا ہی ہے، حالانکہ جبکہ ہم جو ہے اللہ رب العزت کو پتہ نہیں کہاں تلاش رہے ہوتے ہیں. وہ ایک واقعہ ہے بزرگ کا، تو ان سے جو ہے ایک ہندو ملا اور اس نے کہا کہ یار ہمارا تو بھگوان ہے، ہم جب اپنے بھگوان سے ملنا چاہتے ہیں تو ہم سیدھا اس کے سامنے چلے جاتے ہیں، مندر میں چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ ہمیں جب اپنے خدا کی تلاش ہوتی ہے ہم اپنے خدا کے پاس چلے جاتے ہیں. تو تمہارا خدا تو عرش پر رہتا ہے، 7 آسمانوں کے اوپر، عرش کے اوپر اس کی کرسی ہے. تم جب اس سے ملنے لگتے ہو تو تم تو زمین میں جاتے ہو. ایک لاجک ہے نا، وہ کہتے ہیں جب تمہیں اس سے ملنا ہے، ملاقات کرنی ہے تو تم اوپر جاؤ نا. تو ان بزرگ نے فرمایا کہ میرا اللہ رب العزت، آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے بندے کے سب سے زیادہ نزدیک اس وقت ہوتا ہوں جب وہ سجدے میں ہوتا ہے. تو ہم جو ہے نا وہ سمجھ ہی نہیں پاتے. جبکہ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ فجر سے پہلے جو صبح صادق کا وقت ہوتا ہے اس وقت تہجد کے وقت میں، اس وقت جو ہے فرشتہ آتا ہے ایک رحمت کو اور آواز لگاتا ہے کہ اٹھو دنیا والوں، تمہارا رب جو ہے وہ تمہیں کچھ دینا چاہتا ہے، کسی نے کچھ مانگنا ہے تو مانگ لو، اس کے غیب کے خزانے کھولے ہیں
اور ہم ہوتے ہیں کہ اس وقت سو رہے ہوتے ہیں. اس کے بڑے فوائد ہیں. فوائد ہے نا, آپ دیکھیں نا, وہ آج کل آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم دنیاوی طور پر کامیاب ہو جائیں, اور ہم میں سے ہر یہ چاہ رہا ہے یا جو بھی وہ کر رہا ہے, وہ صبح اٹھ کر اگر صبح سے لے کر شام تک اگر وہ آفس میں کام کرتا ہے یا کسی بھی جگہ پر وہ بزنس کرتا ہے, کوئی جاب کرتا ہے, تو اس کا بنیادی طور پر اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے جو ہے وہ گھر والے وہ خود اپنی زندگی اچھی گزار لے, اس کے گھر والوں کے لیے ایک اچھا رہنے کا ایک سامان میسر ہو, اور ان کو سب دنیاوی فیسلٹیز جتنی بھی وہ ان کو مل سکیں. جبکہ حدیث مبارکہ میں یہ آتا ہے کہ جس شخص کی ایک نماز قضا ہو گئی وہ ہے کہ وہ ایسا ہے کہ اس کا سب کچھ برباد ہو گیا, سب مال لٹ گیا, گھر والے سارے اس کے سے چلے گئے. دوسرا بھی ایک دن میں ایک روایت پڑھ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز کی پابندی کرتا ہے نا وہ نڈر ہوتا ہے, اس کو کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا. پھر میں نے اس کو جو ہے نا خود پریکٹیکل کر کے دیکھا, اس کو میں نوٹس کیا, اور صرف میں نے نہیں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب وہ ان کو خلافت ملی تو انہوں نے اپنے جتنے گورنر تھے, جتنی ان کی سلطنت تھی, انہوں نے سب کو جو ہے پیغام لکھ کر بھیجا, اور انہوں نے کہا کہ نماز کی پابندی کرو اور نماز کو لازم قرار دو, کیونکہ نماز جو ہے دین کا ستون ہے. اگر تمہاری نماز بہتر ہے, نماز کی پابندی ہے, نماز بہتر ہے, تو تمہارے باقی معاملات بھی ٹھیک ہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی نماز کی جو ہے بہت پابندی کرتے تھے, بہت سختی کرتے تھے, اپنے ساتھ جو اپنے متعلقین ہوتے تھے ان پہ نماز ان سے پڑھواتے تھے. اور ان کے رعب کا یہ عالم تھا کہ آج بھی ان کے بارے میں آتا ہے کہ جس گلی سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, وہاں شیطان نہیں گزرتا تھا وہاں سے. ایسا ہی ہے. تو ایسا ہی ہے. اور اب دیکھیں نا کہ رعب دار اس وجہ سے بھی ہوتا ہے, بندے کے اندر جو ڈر آتا ہے وہ کس وجہ سے آتا ہے؟ یا تو اس نے کوئی گناہ کیا ہوگا, جرم کیا ہوگا, وہ جو ہے نا ڈر رہا ہوگا. لیکن نماز جو ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, کہ اگر میں نے نماز پڑھنی ہے تو میں یہاں الکوہل پی رہا ہوں, ڈرنک کر رہا ہوں, تو مجھے یہ خیال ہوگا کہ نہیں یار 40 دن تک ناپاک رہوں گا اور 4 گھنٹے بعد میں نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. یہ تب ہوگا نا جب آپ کو اس بارے میں پتہ ہوگا. جب پتہ ہی, اصل مسئلہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یار اس سے ہمیں گناہ کیا ملے گا اور اس کا ہمیں نقصان کیا ہوگا. تو ہمیں اس کی کھوج کرنی چاہیے, یعنی کہ اگر ہمیں اور خود پتہ ہے, والدین کو بھی چاہیے کہ وہ ترغیب دیں. علماء کا یہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ جو ہے نا فرقہ واریت پر زیادہ بیان, کیونکہ اب آج کل ہم جاتے ہیں ممبر و محراب پر تو بعض بہت اچھے علماء کرام بھی ہیں, لیکن چند جو چھوٹے علاقوں میں مساجد ہوتی ہیں وہاں پر میں نے اکثر سننے کو ملا کہ مولوی صاحب جو ہے نا بیان کر رہے ہوں گے کہ بھئی الیکشن وہ فلانا ہار گیا, یہ ہار گیا, اس پہ بیان کر رہے ہوں گے, ووٹ آئیں گے اس کے جو ہے شرعی حیثیت بتا رہے ہوں گے, اور شادی طلاق کے مسئلے. یار آپ بنیادی مسئلہ تو بتائیں, لوگوں کو نماز پڑھنا تو سکھائیں, نماز کا طریقہ تو سکھائیں, انہیں یہ تو بتائیں کہ نماز سے کیا کیا فوائد ہیں. ہاں اصل میں دوسری وجہ یہ بھی ہے نا کہ لوگ زیادہ تر, میں سمجھتا ہوں کہ جب سے یہ سوشل میڈیا وغیرہ چیزیں آئی ہیں تو لوگ علماء سے کٹنا شروع ہو گئے. تو جتنا آپ علماء سے کٹیں گے تو ظاہر سی بات ہے جب آپ ایک جگہ پہ جائیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا وہاں ہو کیا رہا ہے. جب آپ جائیں گے نہیں, علماء کے پاس جائیں گے نہیں, تو پھر آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یار علماء کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں اور کس قسم کی ان کے وہ کیا خیالات ہیں, ان کی کیا سوچ ہے. اور وہ ظاہر سی بات جب تک ہمارا یہ ملا اور مسٹر کے درمیان جو فرق ہے یہ رہے گا تو یہ چیزیں, وہ ایک الگ بحث یہ چیزیں شروع ہو جاتی ہے. ہاں یہ چیزیں رہیں گی. اور اصل نماز کا اصل وجہ یہ ہے نا کہ نماز جو ہے وہ اس کے اندر نا 2 قسم کی جو ہے نا شیطان کا چال ہے, شیطان کا فریب ہے یہ. بالکل. تو اس میں نا 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایک شیطان تو یہ شیطانی کرتا ہے کہ یار اگر تو بندے کا وضو ہو تو وہ یہ شیطانی کرے گا کہ چھوڑ یار ابھی ٹائم ہے, پڑھ لے گا, ابھی ٹائم ہے, وقت ہے, اس طرح کے خیالات ڈالتے ہیں. اب اگر وضو نہ ہو تو وہ کیا خیال ڈالتا ہے, وہی خیال یار ابھی تو اٹھے گا, پانی ٹھنڈا ہے, تو جائے گا, وضو کرے گا, واپس آئے گا اور پھر تو نماز پڑھے گا. تو 2 مسئلے. اب مسئلہ کیا, اگر ہم یہ چاہتے ہیں نا کہ یار شیطان کو ہم ہرائیں تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم جب ہم نماز تو 2 چیزوں سے مل کر بنی ہے نا, وضو اور نماز. تو جب ہم وضو کر لیں گے تو ہمارا ایک مسئلہ حل ہو جائے گا, ہم نے شیطان کو آدھا ہرا دیا. اور جب ہم اس کو بھی کلیئر کر لیں گے وضو کر کے جب ہم آ گئے تو, اور اس کا بھی طریقہ یہ ہے کہ ہم وضو یعنی کہ نماز کے لیے اسپیشل وضو نہ کریں, ہم جب بھی جائیں قضاء حاجت کے لیے ہم اس وقت وضو کر لیں. تو وضو تو ہمارا آلریڈی رہے گا ہر وقت, تو جب بھی نماز کا وقت آئے گا تو ہم نماز پڑھ لیں گے. تو آدھا تو شیطان کو ہم نے پہلے سے ہرا دیا, اور باقی جو وقت آگے جب وضو ہے, وقت ہے, ٹائم بھی ہے, چیزیں ساری میں اس سے نا تو نماز پڑھ لیں, تو سارا مسئلہ جو ہے یہ آسانی سے حل ہو جائے گا. اچھا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم جو ہے نا نماز پڑھ رہے بھی ہوتے ہیں اور پابندی بھی کرتے ہیں, لیکن ہمارا جو ہے نا وہ خشوع و خضوع نماز میں وہ نہیں ہوتا. اکثر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, ذہن میں کچھ اور چل رہا ہوتا ہے. تو ابھی تو تقریریں کرنا چھوڑ دی ہیں, تو اکثر ایسا ہوتا تھا کہ
میں پورا پیراگراف جو ہے نماز میں نعوذ باللہ جو ہے کھڑے ہو کر بنا لے. اب کیا کریں, سوچ پر تو کسی کا اختیار نہیں ہے, تو وہ چیز ہمارے اندر نہیں ہوتی تھی. ادھر جو ہے پیشانی سجدے میں ہے اور سوچ رہے ہوتے تھے کہ یار یہاں سے فارغ ہونے کے بعد میں نے دکان کھولنی ہے, یہاں سے فارغ ہونے کے بعد میں نے کس سے ملنا ہے, کہاں جانا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہمارے ذہن میں ہوتی ہیں, جبکہ یہی 15 منٹ تو ہوتے ہیں جو ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں. ہم خود دیکھ لیں کہ جب ہم جو ہے کسی سیلیبریٹی سے ملنے جا رہے ہوتے ہیں تو کتنا تیار ہو کے جاتے ہیں, اور کہ یار کوئی ڈریسنگ ہو, یہ ہو. تو اس طرح میں جو ہے ناظرین سے بھی کہوں کہ یار نماز کی جب پابندی کریں تو یہ نہیں کہ 15 منٹ ہے نا, کنسنٹریٹ کریں اللہ کی طرف. اس چیز کا ذہن میں خیال رکھیں کہ یار آپ جس چیز ملنے جا رہے ہیں, جس کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں, آپ اس سے ہم کلام ہو رہے ہیں, وہ قادر مطلق ہے. وہ جو ہے آپ کو دیکھ رہا ہے, وہ آپ کی ہر وقت آپ کے گناہوں کو بھی دیکھ رہا ہے, آپ کے نیک اعمال کو بھی دیکھ رہا ہے. تو جب اس کے سامنے آپ پیش ہوتے ہیں تو 5 منٹ 10 منٹ جتنا بھی یہ دورانیہ ہوتا ہے, تو اللہ کے حضور اس طرح کھڑے ہوں کہ آپ اس کے سامنے کھڑے ہیں, اس سے ہم کلام ہو رہے ہیں, وہ آپ کو دیکھ رہا ہے. اور اللہ رب العزت نے خود فرمایا کہ میں اپنے بندے سے سب سے زیادہ نزدیک اس وقت ہوتا ہوں جب وہ سجدے میں ہوتا ہے. تو آج سیشن پتہ نہیں کہاں سے بات کہاں نکلی, اور جو ہے ان کے غیر مقبول عذر سے جو ہے بات نکلی, اور نماز میں بہت اچھا سیشن ہو گیا آج. کیوں کرتے ہیں, تو انشاءاللہ دوبارہ ہم ملیں گے, دوبارہ ملیں گے, اسی سیشن کو آگے لے کر چلیں گے, اور پھر ملاقات ہوگی آپ لوگوں کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا, اور ہمارے لیے بھی دعائیں کیجیے گا, اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نماز 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.